عمران نے کار روک دی۔ دور تک سرسبز پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور سورج ان پر نارنجی رنگ بکھیرتا ہوا مغرب میں چھپ رہا تھا۔ دور کی پہاڑیوں پر ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ کار سے نیچے اتر کر دوربین لگائے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ابھی اور کتنا چلنا پڑے گا۔ ان اطراف میں پہلی بار اس کا گزر ہوا تھا۔ ابھی تو اسے سڑک کے کنارے وہ نشان بھی نہیں ملا تھا جہاں رک کر اسے آگے جانے کے لیے راستہ تلاش کرنا تھا۔ سردار گڑھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اسے سردار گڑھ سے 10 میل آگے جانا تھا۔ اس نے دوربین آنکھوں پر سے ہٹا دیا اور کار سے کافی کا تھرموس نکال کر اس کے ڈھکن میں کافی انڈیلی اور ٹھنڈی پائیوں کے ساتھ اسے ختم کرنے کے بعد پھر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ لیکن ابھی کار اسٹارٹ بھی نہیں کی تھی کہ پچھلے موڑ پر اسے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں اور ساتھ ہی فضا میں 2 سریلے قسم کے قہقہے بھی لہرائے۔ عمران مڑ کر دیکھنے لگا۔ 2 نوجوان لڑکیاں ٹٹوؤں پر سوار اسی طرف آ رہی تھیں، مگر یہ پہاڑی دہقانوں میں سے نہیں تھیں، کیونکہ ان کے جسموں پر جدید طرز کا شہسواری کا لباس تھا اور ان کے گھنگریالے بال مغربی تراش کے تھے۔ وہ عمران کو گھورتی ہوئی قریب سے گزر گئیں۔ یہ سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی اور ان کے ٹٹو برابری سے اتنے فاصلے سے چل رہے تھے کہ ان کے درمیان سے کار نکال لے جانا آسان کام نہیں تھا۔ جب وہ اگلے موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو عمران نے دوبارہ اپنی 2 سیٹر اسٹارٹ کر دی، لیکن اس موڑ سے گزرنے کے بعد بھی وہی مسئلہ درپیش رہا، یعنی اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ دونوں کے درمیان سے کار نکال لے جاتا۔ اس نے پے در پہ کئی بار ہارن دیا، لیکن ٹٹوؤں کے درمیانی فاصلے میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی اور لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر صرف ہنس پڑیں۔ میں اس تفریح میں ضرور شرکت کرتا، عمران چیخ کر بولا، لیکن مجھے جلدی ہے، برائے کرم اپنے ٹٹوؤں کو ایک طرف کر لیجئے۔ لیکن بے سود، ٹٹو اسی انداز میں چلتے رہے۔ خدا تم سے سمجھے، عمران آہستہ سے بڑبڑایا اور اس کی کار آہستہ آہستہ رینگتی رہی، لیکن وہ اس ویران سڑک پر ان ٹٹو نوازوں کی موجودگی پر متحیر ضرور تھا۔ وہ کار روک کر اتر پڑا اور پھر اس نے ٹٹوؤں کے سامنے پہنچ کر ان کی باگیں پکڑ لی۔ لڑکیاں اس کی بے تکلفی پر متحیر رہ گئیں، لیکن وہ قطعی خوفزدہ نہیں تھیں، کیونکہ عمران کی شخصیت میں کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جس کا رعب دوسروں پر پڑ سکتا۔ وہ سر سے پیر تک احمق نظر آ رہا تھا۔ لڑکیاں اسے چند لمحے گھورتی رہیں، پھر ایک نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نام پر، عمران نے کسی گھسے ہوئے فقیر کی طرح دانت نکال دیے۔ کیا بکواس ہے؟ ہمیشہ دعا دیتا رہوں گا، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تنہا ہیں۔ دوسری لڑکی آنکھیں نکال کر بولی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ٹٹو بھی ہیں۔ اللہ کے نام پر ایسا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، یہاں آس پاس کوئی نہیں ہے۔ پیچھے ہٹو، پہلی لڑکی غرائی اور یک بیک اس نے 0.25 کا پستول نکال لیا۔ ارے باپ رے، عمران بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں تو بھیک مانگ رہا تھا۔ مرمت؟ دوسری لڑکی نے پہلی کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ ایک پیکٹ چیونگم اللہ کے نام پر، عمران نے پھر ہانک لگائی۔ چیونگم چاہیے؟ دوسری لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، خدا بھلا کرے۔ قریب آؤ۔ عمران آگے بڑھا، پھر بڑی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ لڑکی کا داہنا ہاتھ پوری قوت سے گھوما تھا اور عمران کے پیچھے ہٹ جانے پر جھونک میں گرتے گرتے بچی۔ خدا غارت کرے تمہیں، عمران بسور کر بولا۔ فقیروں سے ہاتھا پائی کرتی ہو؟ ابھی بھسم کر دوں گا۔ اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے، مگر خاندانی فقیر ہوں۔ کبھی کبھی برکت کے لیے بھیک مانگ لیتا ہوں، مگر ایسی ہی جگہ جہاں کوئی یہ نہ جانتا ہو کہ میں ڈپٹی کلکٹر ہوں۔ عمران نے یہ سب کچھ انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا۔ لڑکیاں اب پھر اسے گھور رہی تھیں۔ راستے سے ہٹ جاؤ، اس لڑکی نے کہا جس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ افسوس کہ میں اپنی بین گھر بھول آیا ہوں، تب تو آپ کو یقین آتا کہ میں فقیر ہوں۔ سانپ بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ لیکن ٹھہریے، عمران اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالنے ہی والا تھا کہ لڑکی نے کڑک کر کہا، خبردار، اپنے ہاتھ اٹھائے رکھو۔ پھر تو میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا کہ میں فقیر ہوں، عمران نے مایوسی سے کہا۔ یقین کے لیے تمہارا کار ہی کافی ہے، دوسری لڑکی بولی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، مگر میں خاندانی فقیر ہوں۔
میرے خاندان کے لوگ دن بھر تجارت، شاعری اور نوکری کرتے ہیں، رات بھیک مانگنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ اپنی اصلیت نہ بھولو۔ بڑے ڈفر ہیں تمہارے بزرگ۔ تمہارے بزرگ کیسے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اتنے ڈفر بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اگر تم کوشش کرو تو میں بھی انہیں اپنا بزرگ بنا سکتا ہوں، عمران نے کہا، اور وہ لڑکی جھینپ کر اسے برا بھلا کہنے لگی۔ اللہ کے نام پر عمران نے پھر ہانک لگائی۔ تم نہیں ہٹو گے؟ پہلی لڑکی دھاڑی۔ ایک پیکٹ چیونگم، میرے ختم ہو گئے ہیں، میں گولی مار دوں گی۔ مار دو، تم بھی کیا یاد کرو گی کسی فقیر سے واسطہ پڑا تھا۔ اچانک اس نے اپنے ٹٹو عمران پر دوڑا دیا، لیکن وہ آگے نکلی چلی گئی کیونکہ عمران بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ ٹٹو دوڑتا رہا، شاید وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ دیکھا تم نے؟ عمران نے دوسری لڑکی سے کہا۔ یہ تھا فقیروں سے دل لگی کا نتیجہ۔ اب وہ اسے کھڈ میں گرا دے گا اور ہڈیاں چور ہو جائیں گی۔ ہٹو سامنے سے، مجھے جانے دو۔ دوسری لڑکی کچھ نروس سی نظر آنے لگی تھی۔ ایک پیکٹ چیونگم، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ تمہارے پاس تو پستول بھی نہ ہوگا۔ ہے میرے پاس۔ جھوٹ، سفید جھوٹ، ہوتا تو اب تک تم بھی نکال چکی ہوتی۔ سامنے سے ہٹ جاؤ، باغ چھوڑ دو۔ ایک پیکٹ چیونگم، کتے ہو تم، لڑکی نے شکار کے تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور چیونگم کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ خدا جیتا رکھے، عمران نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ جاؤ، اب تم جا سکتی ہو، لیکن اب اگر راستے میں کہیں تم لوگوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو معاملہ ایک پیکٹ چیونگم پر نہیں ٹلے گا، سمجھی؟ عمران ایک طرف ہٹ گیا اور وہ ٹٹو کو مہمیز کر کے آگے بڑھ گئی۔ عمران پھر کار میں آ بیٹھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکیاں قرب و جوار ہی میں کہیں رہتی ہوں گی، ورنہ اس طرح لمبا سفر کرنا تو قرین قیاس نہیں۔ ویسے اس لڑکی کے پاس کسی پستول کی موجودگی نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان اطراف میں رہنے والے زیادہ تر سرمایہ دار قسم کے لوگ ہیں۔ سردار گڑھ اپنے نواحی علاقوں سمیت مٹی کے تیل کے چشموں کا بہت بڑا مرکز تھا، اور یہاں کی آبادی مزدوروں، کلرکوں، تاجروں اور سرمایہ داروں پر مشتمل تھی۔ 50 سال پہلے تو یہاں خاک بھی نہیں اڑتی تھی، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ عمران اپنی زندگی میں شاید تیسری بار سردار گڑھ آیا تھا، لیکن اس حصے تک آنے کا پہلا اتفاق تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کے متعلق سوچتے ہوئے اس نے کار اسٹارٹ کر دی۔ ہو سکتا ہے وہ اس مقام سے واقف رہی ہوں جہاں عمران کو پہنچنا تھا۔ لڑکیوں سے دوبارہ ملاقات ہونے میں دیر نہیں لگی۔ وہ ٹٹوؤں سے اتر کر ایک چٹان پر بیٹھی عمران کی رکتی ہوئی کار کو گھور رہی تھیں۔ عمران کار سے اتر کر سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ لڑکیاں خاموش بیٹھی رہیں، پھر عمران ان کی طرف بڑھا۔ میں دراصل، عمران کچھ کہتے کہتے رک گیا، مگر دوسری لڑکی نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ اب آپ لوگوں کو بین سنا کر سانپ دکھاؤں گا۔ مجھے افسوس ہے، بین اور سانپ گھر چھوڑ آیا ہوں، لیکن آپ کو کچھ ضرور دکھاؤں گا۔ دور ہی رہنا، پہلی لڑکی بگڑ کر بولی، ورنہ سچ مچ میں گولی مار دوں گی۔ تمہاری بدولت میرے پیر میں چوٹ آ گئی ہے۔ ٹٹو کی بدولت، عمران نے مغموم آواز میں کہا۔ کسی خاتون کو ٹٹو پر بیٹھے دیکھ کر مجھے ہمیشہ گہرا صدمہ ہوتا ہے۔ کیوں پیچھے پڑے ہو ہمارے؟ اپنا راستہ لو۔ راستہ تو آپ ہی نے روکا تھا، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اب مجھے راستہ بتائیے، اس کے عوض میں آپ کا دل خوش کر دوں گا۔ سانپ تو نہیں ہے میرے پاس، مگر عمران نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ڈبہ نکالا اور اس کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ڈبے میں 5 بڑے بڑے بچھو تھے۔ ان کے لیے بین ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی بھینس ہی کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، عمران نے کہا۔ لڑکیاں چونک کر ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھنے لگی تھیں۔ عمران اندازہ نہیں کر سکا کہ انہیں حیرت تھی یا وہ خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ اب آپ مجھے راستہ بتائیے، اس نے احمقانہ انداز میں کہا۔ میں نہیں سمجھی، اس لڑکی نے کہا جس نے کچھ دیر پہلے پستول نکالا تھا۔ میں داراب کیسل جانا چاہتا ہوں۔ او، وہ پھر دوسری لڑکی کی طرف دیکھنے لگی اور پھر یک بیک اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، داراب کیسل؟ ہاں، نام تو سنا ہوا ہے۔ او ہو، وہی تو نہیں جہاں سردار داراب رہتے ہیں؟
वही इमरान सर हिला कर बोला, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। मगर ये कैसे मुमकिन है? लड़की ने बड़े भोलेपन से कहा, आप कार पर हैं और हम टट्टुओं पर। इमरान ने मायूसाना अंदाज में कहा, कार 2 सीटर है, वरना मैं टट्टुओं को उसमें जोत देता। ओहो, कोई बात नहीं, लड़की ने कहा, मैं आपके साथ बैठ जाऊंगी। और ये, उसने दूसरी लड़की की तरफ इशारा किया, मेरा टट्टू लेकर आ जाएगी। नहीं, आप दोनों कार से जाइए, मैं दोनों टट्टुओं पर बैवक्त सवार होकर चलूँगा। इमरान ने खाकसाराना लहजे में कहा, आप आदमी हैं या? मैं आदमी ही हूँ, आप मुतमईन रहें। वैसे भूल जाने का मर्ज बुरी तरह मुझ पर हावी है, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए। वो लड़की पत्थर से उठ गई थी और दूसरी लड़की को इशारा करती हुई इमरान के सामने चलने लगी। फिर वो उसके साथ कार में बैठ गई। इमरान ने इंजन स्टार्ट किया। फ़िलहाल सीधे ही चलिए, लड़की बोली। ओह अच्छा। कार चल पड़ी। इमरान खामोश था। लड़की भी शायद गुफ्तगू नहीं करना चाहती थी, उसके अंदाज से यही मालूम होता था। वो न सिर्फ किसी गहरी सोच में थी, बल्कि चेहरे से तशवीश भी ज़ाहिर हो रही थी। हाँ देखिए, उसने कुछ दूर चलने के बाद कहा, अब कार बाईं तरफ मोड़ दीजिए। इमरान ने उसके कहने पर अमल किया। बाईं तरफ एक पतली सी ढलवान सड़क थी, जिसकी बाएं जानिब एक बड़ा सा बोर्ड नस्ब था और बोर्ड पर तहरीर था, ये रास्ता आम नहीं है। हैं? इमरान आंखें फाड़ कर बोला, ये रास्ता आम नहीं है? इसका क्या मतलब? कहीं आप मुझे किसी मुसीबत में तो न फंसा दें। ये सड़क सरदार दाराब की मिल्कियत है और उनकी क़यामगाह यानी दाराब कैसल तक जाती है। आप भी वहीं कहीं करीब रहती हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, मुख्तसर सा जवाब मिला। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद इमरान को एक तवील व अरीज़ इमारत दिखाई दी, जो सचमुच कैसल किला ही मालूम हो रही थी। फाटक पर एक संतरी भी मौजूद था। उसने कार को गुजर जाने दिया। इमरान को उस पर हैरत हुई, लेकिन फिर उसने सोचा मुमकिन है ये लड़की भी इसी इमारत से ताल्लुक़ रखती हो। दफतन उसने अपने बाएं पहलू में किसी चीज़ की चुभन महसूस की और फिर दूसरे ही लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो लड़की की पिस्तौल की नाल थी। वो उस वक्त एक बड़े पाई बाग से गुजर रहे थे। फिर कार जैसे ही एक रिहायशी इमारत के सामने पहुंची, लड़की ने तहक्कुमाने लहजे में कहा, गाड़ी रोक कर इंजन बंद कर दो। इमरान ने बेचून चिरा तामील की, लेकिन इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, एक मायनेखेज सी मुस्कुराहट। अब चुपचाप नीचे उतर आओ। उतर आया चुपचाप। इमरान ने कार से उतरते हुए कहा, अगला प्रोग्राम? चलो। उसने उसे पिस्तौल की नाल से धक्का दिया। इमरान चलने लगा। फिर वो उस वसी दालान पर पहुंचकर रुक गए जहां 11 आदमी मुलाजमों की वर्दी में खड़े थे। बाबा कहाँ हैं? लड़की ने उन्हीं में से एक को मुखातिब किया। शतरंज खेल रहे हैं हुजूर। अच्छा, इस आदमी को पकड़कर कहीं बंद कर दो। हैं? ये क्यों? इमरान अहमकाना अंदाज में बोला, क्या ये दाराब कैसल नहीं है? तुम दाराब कैसल में हो। लड़की ने इसके पहलू से रिवॉल्वर हटाते हुए कहा। नौकर उसे निर्गे में ले चुके थे। और तुम मुझे बंद करा रही हो? इस खबर से सरदार दाराब को सदमा पहुंचने का अंदेशा है। बंद कर दो, लड़की ने तहकुमाना लहजे में कहा। नौकरों के हाथ लगाने से कब्ल ही इमरान उनके निर्गे से निकल गया और एक जगह रुकता हुआ बोला, तुम मुझे बंद करने की जगह दिखा दो, मैं खुद ही बंद हो जाऊंगा, वरना हो सकता है कि तुम्हें इन लोगों के इलाज पर काफ़ी रुपया सर्फ करना पड़े। पिस्तौल की नाल फिर इमरान की तरफ उठ गई। तुम लोग इसे देखो, मैं अभी आई। हाँ, ये ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। नौकरों ने फिर उसे घेर लिया, लेकिन करीब पहुंचकर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। लड़की अंदर जा चुकी थी। इमरान बड़ी लापरवाही से च्युइंगम कुचलता रहा। नौकर एक दूसरे की तरफ मायनेखेज नज़रों से देख रहे थे। कुछ देर बाद लड़की वापस आ गई। उसके साथ 2 आदमी और भी थे। दोनों सिन रसीदा और अच्छी सेहत वाले थे। बाबा, लड़की ने एक को मुखातिब करके इमरान की तरफ इशारा किया। यही है। बूढ़े ने अपने नाक पर ऐनक जमा कर इमरान को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर ऐनक उतार कर उसके शीशे साफ करने लगा। वो चुंधियाई हुई आंखों से इमरान की तरफ देखता भी जा रहा था। दोबारा ऐनक लगाकर उसने एक तवील सांस ली और फिर लड़की की तरफ देखने लगा। इसके पास बिच्छू मौजूद हैं।
लड़की बोली, ओम, हाँ कहाँ हैं? क्यों, तुम बिच्छू? वो इमरान की तरफ देख कर बुड़बुड़ाया। मैं बिच्छू नहीं हूँ, इमरान ने हिमकाना अंदाज में कहा। मैं हूँ, यानी कि अली इमरान, MSc DSc और PhD। मैं पूछता हूँ तुम्हारे पास बिच्छू हैं? बूढ़े ने भुन्ना कर कहा। क्या आप सरदार दाराब हैं? इमरान ने पूछा। ओ जहन्नुम में गया सरदार दाराब, अब तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? जी हाँ, मेरे पास बिच्छू हैं। तब मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा, समझ गए? जी हाँ, बिल्कुल समझ गया, इमरान ने बड़े आसूदा अंदाज में सर हिलाकर कहा। कहाँ हैं बिच्छू? मेरी जेब में। लेकिन शायद आप सरदार दाराब हैं। सरदार दाराब की ऐसी की तैसी। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? निकालो वो बिच्छू। इमरान ने बिच्छुओं का डिब्बा निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ओहो, बूढ़े की आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे सर सुल्तान ने भेजा है, इमरान ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें? बूढ़े ने नीचे से ऊपर तक उसका जायजा लिया। इमरान उस वक्त सर तपा हिमाकत नजर आ रहा था। जी हाँ, मुझे। अंदर, बूढ़े ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। इमरान फौजियों के से अंदाज में चलता हुआ दरवाजे में मुड़ गया। दोनों लड़कियां पाई बाग में थीं। रात के 9 बजे थे। गो सर्दी शदीद थी, लेकिन निखरी हुई चांदनी भी उतनी ही दिलकश थी कि वो दोनों उस वक्त छत के नीचे ना रह सकीं। उनमें से एक सरदार दाराब की पोती थी, वही जिसने इमरान पर पिस्तौल तान दिया था, और दूसरी उसकी सहेली जो इन दोनों उसके साथ मुकीम थी। दोनों ही एडवेंचर की दिलदादा थीं। वो टट्टुओं पर बैठकर निकल जाती और सारा दिन पहाड़ों में भटकती फिरती। दोनों के मशागिल और शौक़ करीब करीब यकसां थे। वो पहाड़ों में खुशरंग परिंदों के पर तलाश करती, मुख्तलिफ रंगों के संगरेज़े इकट्ठा करती और साथ ही जड़ी बूटियों के मुतालिक तहकीकात भी जारी रखती। सरदार दाराब की पोती शाहिदा के पास जड़ी बूटियों से मुतालिक एक मोटी सी किताब थी। वो उसे अपने शिकार के थैले में डाले रखती। उसकी सहेली बिल्कीस को जड़ी बूटियों से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन शाहिदा की खातिर वो भी कटीली झाड़ियों से अपनी उंगलियां ज़ख्मी कर लेती। आज भी वो हस्ब मामूल दिन भर इधर उधर भटकने के बाद शाम को घर वापस हो रही थी कि राह में इमरान आकर टकराया और शाहिदा उसे कैदियों की तरह यहाँ तक ले आई थी। लेकिन तवक्कुआत के खिलाफ जब उसे सरदार दाराब का रवैया दोस्ताना नजर आया तो बड़ी मायूसी हुई। वैसे अपनी दानिश में उसने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, और अब उस वक्त बिल्कीस उससे उसके मुतालिक पूछ रही थी। मैं क्या बताऊं? शाहिदा कह रही थी। मैं तो ये समझी कि बाबा बिच्छुओं का डिब्बा देखते ही उसे गोली मार देंगे। आखिर बात क्या थी? मैं यहाँ बिच्छुओं का तज़किरा बहुत सुन चुकी हूँ। तुमसे भी कई बार पूछना चाहा, लेकिन फिर भूल गई। बाबा का ख्याल है कि हमें इसका तज़किरा किसी से न करना चाहिए। बाबा का ख्याल बाबा के साथ है, न तुम बाबा हो और न मैं बाबा हूँ। बिल्किस हंसकर बोली। मुझे इख्तिलाज होता है इस तज़किरे से। मैं इस बुद्धू के मुतालिक कुछ बातें करना चाहती हूँ, जो इस वक्त बड़े मज़े में बाबा के साथ शतरंज खेल रहा है। शतरंज खेल रहा है? बिल्किस ने हैरत का इजहार किया, फिर यक बयक ज़ोर से हंस पड़ी। हंसती ही रही, हत्ता कि शाहिदा ने झुंझलाकर उसके गाल नोचने शुरू कर दिए। अरे हाय! बिल्किस उसे धकेलती हुई बोली। हो सकता है कि वो तुम्हारा मंगेतर हो। क्या बकवास है! मुझे यकीन है तुम्हारे बाबा की हरकतें अजीब होती हैं। शट अप! क्या वो झक्की नहीं हैं? क्या उन्हें लोगों को मुतहय्यर कर देने का ख़ब्त नहीं है? हो सकता है ये सब कुछ उन्हीं के ईमा पर हुआ हो, वरना कोई आदमी इतना ढीठ नहीं हो सकता जितना वो बुद्धू है। उसे किसी सर सुल्तान ने भेजा है। शाहिदा बुड़बुड़ाई। सरदार दाराब की पोती के लिए सरों और नवाबों के रिश्ते ही आएंगे? तुम नहीं समझती, फजूल बकवास मत करो। शाहिदा फिर झुंझला गई। मैं क्या नहीं समझती? सब कुछ समझती हूँ। क्या समझती हो? वही जो बता चुकी हूँ। तुम अहमक हो। अहमक होने से मेरी कही हुई बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। ख़त्म करो अब ये तज़किरा, वरना मैं तुम्हें मार बैठूंगी। जब तक तुम बिच्छुओं वाली बात नहीं बताओगी, गुलू खलासी नहीं होगी, समझी? चलो अंदर, सर्दी बढ़ रही है। नहीं जाऊंगी अंदर। बिल्किस उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली। मुझे बताओ बिच्छुओं के बारे में।
ارے خدا کے لیے تم چلو تو اندر، بتاؤں گی لیکن تم اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرو گی۔ مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، بابا نہ جانے کیوں اسے چھپا رہے ہیں۔ انہوں نے کسی سے کچھ نہیں بتایا، میں چونکہ اس وقت وہیں موجود تھی اس لیے مجھے علم ہو گیا، ورنہ مجھے بھی خبر نہ ہوتی۔ کس بات کی خبر نہ ہوتی؟ بس اندر چلو، یہاں نہیں۔ وہ دونوں پائیں باغ سے عمارت میں چلی آئیں، طویل راہداری سے گزرتے ہوئے ایک جگہ رک گئیں۔ چلو یہاں سے، کھس کو بھی شاہدہ اسے دھکیلتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ اگر بابا کی نظر پڑ گئی تو گھنٹوں بور کریں گے۔ لیکن بلقیس وہاں سے نہ ہٹی، وہ سامنے والے کمرے میں سردار داراب اور عمران کو شطرنج کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دفتن سردار داراب چیخا، ہیں ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ پیدل ہے صاحبزادے۔ گھوڑا ہے، عمران نے اس کا مہرہ پیٹ کر ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ پیدل سے 2.5 گھر پر مہرہ پیٹ رہے ہو؟ پیدل نہیں، گھوڑا ہے، عمران نے پھر اسی انداز میں کہا۔ آپ چال چلیے۔ کیا تمہاری آنکھیں کمزور ہیں؟ دکھائی نہیں دیتا؟ سردار داراب جھلا گیا۔ بالکل ٹھیک ہیں آنکھیں، دکھائی دیتا ہے۔ یار تم آدمی ہو یا؟ سردار داراب سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دفتن اس کی نظر بلقیس پر پڑی اور وہ ہاتھ ہلا کر بولا، یہاں آؤ، یہاں آؤ۔ بلقیس، شاہدہ، یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے۔ دیکھا تم نے؟ خدا غارت کرے، شاہدہ بڑبڑائی۔ پھر انہیں کمرے میں جانا ہی پڑا۔ سردار داراب 75 سال کا ایک صحت مند بوڑھا تھا، مونچھیں گھنی اور اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں، تھوڑی پر تھوڑے سے بال، ایک ننھی سی نوکیلی فرنچ کٹ داڑھی بناتے تھے۔ البتہ اس کی آنکھیں ضرور کمزور تھیں، عینک کے دبیز شیشے یہی ظاہر کرتے تھے۔ اس نے ہاتھ ہلا کر بلقیس سے کہا، ذرا دیکھنا، یہ صاحبزادے اسے گھوڑا فرماتے ہیں۔ بلقیس بساط پر جھک گئی، پھر سیدھی کھڑی ہوتی ہوئی بولی، آپ کا خیال درست ہے۔ دیکھا؟ سردار داراب عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھ لیا، اس نے جواب دیا، پھر اچانک ان دونوں کی طرف مڑ کر بولا، کیا بات ہے؟ میں 2 آدمیوں کے کھیل میں دوسروں کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ عقل کے ناخن لو، بوڑھا بگڑ گیا۔ تم عجیب آدمی ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پیدل کو ہٹا کر میرا مہرہ یہاں رکھ دو۔ آپ خام خواہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ عمران نے بھی جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو خواہ مخواہ میرے گھوڑے کو پیدل بنانے سے کیا مل جائے گا؟ یہ گھوڑا نہیں پیدل ہے، بلقیس بول پڑی۔ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں نے آج تک کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جو شطرنج کھیلتی ہو یا حقہ پیتی ہو، اس لیے آپ کی بات کی کیا سند ہو سکتی ہے؟ آپ کریک ہیں، بلقیس نے کہا۔ ہیئر یو آر، سردار داراب میز پر ہاتھ مار کر اچھلا۔ کریک بالکل مناسب لفظ ہے۔ کیا مناسب ہے؟ عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ یار کیوں بازی چوپٹ کر رہے ہو؟ سردار داراب اکتا کر بولا۔ ٹھہریے، عمران کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولنے لگا، پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ محدب شیشے سے اس مہرے کو دیکھ رہا تھا جس کے متعلق سردار داراب کا دعویٰ تھا کہ وہ پیدل ہے۔ آخر کچھ دیر بعد اس نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا، آئی ایم سوری، یہ یقیناً پیدل ہی ہے۔ او، سردار داراب ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ یہاں سے کھیل دوبارہ شروع ہوا۔ شاہدہ بلقیس کو ٹہوکے مار مار کر وہاں سے چلنے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن بلقیس ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر شاہدہ جھنجھلا کر تنہا واپس چلی گئی۔ بلقیس کرسی کھینچ کر میز کے قریب بیٹھ گئے۔ بیٹھو بیٹھو، سردار داراب چونک کر بولا۔ مگر خیر، آپ شہ بچیے جناب، عمران دھاڑا۔ کہاں سے شہ پڑ رہی ہے؟ سردار داراب اسے غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہاں سے، عمران نے ایک مہرے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا میں اپنا سر پیٹ ڈالوں؟ سردار داراب اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ پیٹ ڈالیے؟ عمران اس طرح سر ہلا کر بولا جیسے جوشاندہ پینے کا مشورہ دے رہا ہو۔ کس طرح شہ پڑتی ہے؟ مجھے بتاؤ نا۔ اس فیل کی شہ، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ فیل ہے؟ سردار داراب سوالیہ انداز میں دھاڑا۔ اپنی طرف تو فیل ہی کہلاتا ہے، اگر آپ کی طرف شتر کہتے ہیں تو چلیے یہی صحیح۔ دفتن بلقیس نے عمران کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور اس میں سے محدب شیشہ نکال کر عمران کے ہاتھ میں دیتی ہوئی بولی، نظر ثانی کیجیے۔ شکریہ۔
عمران نے کھردرے لہجے میں کہا اور مہذب شیشے سے مہرے کا جائزہ لینے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، آئی ایم سوری مسٹر، یہ واقعی ٹٹو گھوڑا ہے۔ بس کرو، اب کھیل چکے تم، سردار داراب ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ یہ حقیقت ہے کہ آج تک شطرنج میں کوئی بھی میرے آگے نہیں ٹک سکا۔ ایسے بے تکے کھیل میں کون ٹھہر سکے گا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ میں بے تکا کھیلتا ہوں؟ عمران بگڑ گیا۔ نہیں، بڑے تک سے کھیلتے ہیں، کبھی پیدل گھوڑا ہو جاتا ہے اور کبھی گھوڑا فیل۔ ارے جناب، اچھوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے اپنے مہرے دوسرے قسم کے ہیں، یعنی فیل پر اونٹ کی شکل بنی ہوئی ہے، گھوڑے پر ٹٹو کی، رخ پر مدھوبالا کی، وزیر پر بجو کی، بادشاہ پر الو کی اور پیدل پر شاہ فاروق کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مہرے دوسری قسم کے ہیں، مجھے دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران میں بلقیس بے تحاشا ہنستی رہی تھی۔ اچانک عمران اس پر بگڑ اٹھا۔ آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ کیا میں الو ہوں؟ چلو یار، سردار داراب نے ہاتھ ہلا کر کہا، چال چلو، اس بازی سے میرا دل اکتا گیا ہے۔ عمران برا سا منہ بنائے ہوئے بساط کی طرف متوجہ ہو گیا اور بلقیس وہاں سے اٹھ کر پنجوں کے بل دوڑتی ہوئی شاہدہ کے کمرے میں آئی۔ وہ بستر پر جا چکی تھی۔ بلقیس کو اس طرح کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی، مگر بلقیس ہنس رہی تھی۔ کیا بےہودگی ہے؟ او! بلقیس اس کے چہرے کے قریب انگلی نچا کر بولی، ارے تمہارا منگیتر بڑا گریٹ آدمی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے بابا جیسے آدمی کا بھی مغز کھا جائے گا۔ خاموش رہو اور بیٹھ جاؤ، شاہدہ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بچھو! بلقیس انگلی اٹھا کر بولی، میں کہتی ہوں وہ کسی کی شرارت ہی تھی، بابا خامخواہ اسے اہمیت دیتے ہیں۔ اب تم پوری بات ڈھنگ سے بتاتی ہو یا میں تمہارا گلا گھونٹ دوں؟ بلقیس نے چڑھ کر کہا۔ بس ذرا سی بات ہے، شاہدہ نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ تم جانتی ہو کہ بابا بہت کثرت سے سگار پیتے ہیں، خصوصاً مطالعے کے وقت تو قریب سگار ان کے ہونٹوں ہی میں دبا رہتا ہے۔ ایک ختم ہوا، انہوں نے دوسرا سلگایا۔ سگار کا ڈبہ میز پر ہوتا ہے اور کتاب پر نظریں جمائے ہوئے اسے ٹٹول کر کھولتے ہیں اور سگار نکال کر انگلیوں میں دبا لیتے ہیں۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، وہ لائبریری میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، میں بھی وہی موجود تھی۔ وہ شاید سگار کا ڈبہ اپنے کمرے ہی میں بھول آئے تھے۔ جیسے ہی ان کے ہونٹوں میں دبا ہوا سگار ختم ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سگار کا ڈبہ ان کے کمرے سے اٹھا لاؤں۔ شاہدہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ ویسے اس کی آنکھیں بھی خمار آلود ہو چلی تھیں، بار بار جھکتی ہوئی پلکوں پر نیند کا دباؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بلقیس نے اسے ٹوکا۔ میں سگار کا ڈبہ لے کر لائبریری میں واپس آئی، پھر بابا نے مجھ سے ایک سگار نکالنے کو کہا، مگر جیسے ہی میں نے ڈبہ کھولا میری چیخ کسی طرح نہ رک سکی۔ ڈبے میں 5 بڑے بچھو تھے۔ بابا میری چیخ سن کر اچھل پڑے اور پھر انہوں نے بھی بچھوؤں کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر صرف حیرت کے آثار تھے اور وہ کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا کہ میں اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کروں۔ بڑی عجیب بات ہے، بلقیس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ آخر وہ ڈبے میں بچھو کیسے پہنچ سکے ہوں گے؟ اور پھر 2 1 بھی نہیں، پورے 5 عدد۔ مگر بابا نے کسی سے اس کا تذکرہ کرنے کی ممانعت کیوں کر دی ہے؟ خدا جانے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سگار کے ڈبے میں بچھو رکھنے والا چاہتا کیا تھا؟ اگر کہا جائے کہ بابا کے کسی عزیز نے یہ حرکت کی ہوگی تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اسے اس سے کس قسم کا نتیجہ برآمد ہونے کی توقع تھی۔ اگر کوئی بابا کی دولت کے لیے، نہیں، یہ خیال بھی فضول ہے۔ اس صورت میں بچھو کی بجائے سانپ رکھا جاتا۔ پھر میں کیا بتاؤں؟ اور اب یہ آدمی، اس کے پاس بھی سگار ہی کے ڈبے میں 5 بچھو موجود ہیں اور یہ بابا کا پتہ دریافت کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ ٹھہرو، بلقیس ہاتھ اٹھا کر بولی، 2 باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، یا تو بچھو بابا نے رکھے تھے یا تم نے۔ کیا بکتی ہو، ہم لوگ کیوں رکھنے لگے؟ شاہدہ نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر مجھے بچھو کا مقصد سمجھا دو۔ مطلب یہ کہ بچھوؤں کو جس نے بھی ڈبے میں رکھا ہوگا کچھ سوچ سمجھ کر ہی رکھا ہوگا۔ ارے تو تم نے بحث کیوں چھیڑ دی؟ اسی لیے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔
تو گویا تمہیں افسوس بھی نہ ہوتا اگر بابا کے ہاتھ میں بچھوؤں کے ڈنگ لگ جاتے۔ افسوس کیوں نہ ہوتا؟ پھر تم اس قصے کو پھیلنے سے کیوں روکتی ہو؟ کیا بابا نے اس کی اطلاع پولیس کو دی تھی؟ خدا جانے، مجھے علم نہیں ہے۔ بلقیس تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، کچھ بھی ہو، یہ آدمی ہے دلچسپ۔ پتہ نہیں حقیقتاً احمق ہے یا دوسروں کو الو بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ ختم کرو، شاہدہ ہاتھ اٹھا کر جماہی لیتی ہوئی بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ خدا کرے یہ تمہارا منگیتر ہی نکلے، بابا سے کچھ بعید نہیں ہے۔ شٹ اپ، شاہدہ نے کہا اور لیٹ کر چادر کھینچ لی۔